فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت نہم کے طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں سورہ انفال کا آخری رکوع اور اس کی آیات 70 تا 75، 70 تا 75، یہ آخری رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں، قل ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھین کیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی گرفتار ہو گئے تھے، 70 مارے گئے تھے۔ جو گرفتار ہو گئے تھے ان کے بارے میں پروردگار رب العالمین اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ دیکھیں ان میں سے اگر ان میں سے جو قیدی ہیں وہ نیکی اختیار کریں گے، خلوص دل سے ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، تو جو مال ان سے چھن گیا ہے جو فدیے کے طور پر یا مال یا جنگ میں، تو اللہ ان کو اس سے بہتر، کئی گنا بہتر مال عطا فرمائے گا، اور صرف مال ہی نہیں عطا فرمائے گا، اللہ ان کو مالا مال ہی فرمائے گا اور ان کے گناہ بھی بخش دے گا، کیونکہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ جو بعد میں مسلمان صحابہ کرام ہوئے، اللہ نے ان کو بہت سا مال دیا، بڑے وہ امیر ہو گئے، اور اللہ نے ان کے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں، فرار کرنا چاہیں، تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ، تو اس نے ان کو تمہارے قبضہ میں کر دیا، واللہ علیم حکیم، اور خدا دانا حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا، خبردار کر دیا کہ حبیب اگر یہ جو قیدی ہیں ان میں سے کوئی قیدی فرار کریں، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، تو ان کو پتہ ہے کہ فرار کرنے کی سزا ابھی ان کو تمہارے قبضہ میں کر دیا، وہ قید ہو گئے ہیں، اور اگر ایسا کریں گے تو رب کائنات بھی ان کے لیے بہت پروگرام اللہ کے بارگاہ میں بھی، اللہ کے ذہن میں بھی ہیں، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان کو خبردار کر دیا کہ اگر یہ دوبارہ شرارت ایسی کریں گے اسلام کے خلاف تو پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، والذین آووا ونصروا، اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اس میں پروردگار رب العالمین نے ہجرت مدینہ، مکہ مکرمہ سے جو مسلمان مہاجر گئے تھے، مدینہ منورہ کے انصار نے دل کھول کر ان کی مدد کی، ان کے بھائی بنے، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو جگہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے، فرمایا وہ ایک دوسرے کے دوست، رفیق بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ اور والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت و دوستی سے کوئی سروکار نہیں۔ فرمایا کہ وہ مسلمان جو مکہ میں رہ گئے ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ کو ان کی دوستی رفاقت سے کوئی تعلق نہیں، ان کے ساتھ کوئی دوستی نہ رکھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ جنہوں نے ہجرت کی وہی مسلمان کہلائے، جنہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا، صحابہ کرام کا ساتھ دیا، جو مکے میں رہ گئے۔ اول تو مکہ میں کوئی مسلمان رہا ہی نہیں تھا،
اور جو رہا وہ مسلمان ہم سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ جنہوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا، اللہ نے فرمایا حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو ان کی مدد کرنی لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح و قائد و مدد نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، میثاق کا معنی معاہدہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہیں۔ تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے الا تفعلوه تکون فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور اگر تم ایسا یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہاجروا اور وطن سے ہجرت کر گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، والذین آووا ونصروا اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے خدا کے یہاں بخشش، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ نے دوبارہ ان کی تائید کی اور اللہ نے دوبارہ ان کے بارے میں کہا، یہ انصار مدینہ کے بارے میں کہا، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ اور فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کوئی شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ تھا ترجمہ۔ الفاظ مانیے آو، جگہ دی، پناہ دی، استنصروا انہوں نے مدد چاہی، اولو الارحام خون کے رشتہ دار، الاسرا قیدی۔ یہ تھا اس کا ترجمہ اور تشریح۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے گا، اور اس کو بار بار پڑھیں دیکھیں۔ خدا حافظ۔